اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر جمعیت علماء اسلام ضلع ٹانگ حضرت مولانا امیر محمد جان صاحب، حضرت مولانا شریف الدین صاحب، محترم جناب محمود خان بٹھنی صاحب، محترم جناب حضرت مولانا اسام الدین صاحب، ضلع ٹانگ انتہائی معززینوں، علماء کراموں اور دے شعبہ زندگی ہر شعبے نہ تعلق لرن کی بدغ مجلس چ شریک دے ٹولو غیرت مند مسلمانانو ورنو تا زنن د ضلع ٹانگ دغو میگا پروجیکٹس په حوالے سره مبارکباد ورکوم. آج درہ پیزو سے ضلع ٹانگ تک اور ضلع ٹانگ سے یارک موٹر وے انٹرچینج تک ہم 2 میگا پروجیکٹس کا افتتاح کر چکے ہیں. اس پر بہت جلد کام کا آغاز ہو جائے گا، بلکہ کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کو تکمیل تک پہنچا دیا جائے گا. مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ اللہ رب العزت نے جب جمعیت علماء اسلام کو موقع دیا تو 1.25 سال کے مختصر عرصے میں اتنے میگا پروجیکٹس ضلع ٹانگ کو دیے کہ جس کی محرومیوں کا اندازہ اس ضلع میں بسنے والے اقوام کر سکتے ہیں. جن مشکلات کا سامنا اس ضلع میں رہنے والے اقوام کر رہے تھے، آج سے اس پسماندگی کو دور کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے. جن مسائل کا ذکر آج کی اس اجتماع میں اسٹیج سے ہوا، چاہے وہ روڈ کے مسائل ہوں، چاہے وہ پانی کے مسائل ہوں، چاہے وہ صحت کے مسائل ہوں، ان تمام مسائل کو جہاں مرکز کی ذمہ داری تھی وہ مرکز نے پوری کر دی. جہاں صوبوں کی ذمہ داری ہے تو ہماری صوبے کے ساتھ بھی اس حوالے سے نشستیں ہوئی ہیں. آپ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے صوبے نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کی اپ گریڈیشن اسی حکومت میں کر دیں گے، اور ان قریب اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا. سوئی گیس کے منصوبے کا جہاں تک ہم نے اس کو پہنچایا تھا اس سے آگے کا آغاز ہم نے SNGPL کے ساتھ میٹنگ میں ان کے سامنے رکھا ہے. اس پر بھی کام شروع ہے. انشاءاللہ گل امام سے ملازئی تک گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس پر کام کے آغاز کا اعلان کر دیا جائے، اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے حلقہ گومل تک اس کے بڑے پائپ لائن کا آغاز اور اس کے لیے کام کا آغاز انشاءاللہ وہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کر چکے ہیں. مزید بات چیت بھی ان کے ساتھ ہماری جاری رہے گی. یہاں پر ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بھی صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہے. اس پر بھی صوبے کی فیزیبلٹی رپورٹ
جو وفاق کو موصول ہوئی ہے اس پر بھی ہماری ایک نشست جناب وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو چکی ہے، دوسری نشست ہونا باقی ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے پانی کے اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کر دیں، اور اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ 50 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبے جو گلیوں کی صورت میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ آئندہ آنے والے سال میں 75 کروڑ روپے کا ذکر یہاں پر ہوا۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ 50 کروڑ مزید بھی منظور کرا لیے جائیں گے، جس کے ترقیاتی منصوبوں کا جال ہم اس ضلع میں بچھائیں گے، گلی گلی تک پہنچائیں گے۔ یہ آپ کا جمعیت علماء اسلام پر حق ہے۔ آپ نے جس طرح جمعیت علماء اسلام کو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ سے اپنی تائید بخشی ہے، اور آج تک آپ اپنی تائید بخش رہے ہیں، اسی طرح جمعیت علماء اسلام نے آپ کے نظریات کی، آپ کے عقیدے کے تحفظ کی، پاکستان کی اسلامی جمہوری نظریاتی اساس کے تحفظ کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی ہے۔ میں زیادہ دیر آپ کے اور قائد کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ آپ سے بہتر جمعیت علماء اسلام کے کردار کو اور کون جان سکتا ہے۔ ہم اس ضلع کو جمعیت علماء اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں، اور آئندہ بھی جمعیت علماء اسلام کو یہ ضلع اور اس ضلع میں بسنے والی تمام اقوام، چاہے وہ کنڈی قوم ہو، چاہے وہ مروت قوم ہو، چاہے وہ آرائی قوم ہو، چاہے وہ بٹنی قوم ہو، چاہے وہ بلوچ قوم ہو، چاہے وہ میانی قوم ہو، تمام اقوام جمعیت علماء اسلام کو اپنا نظریاتی، اپنا سیاسی پلیٹ فارم سمجھتی ہے۔ ہم نے ان تمام اقوام کو ایک گلدستے کی شکل میں جمعیت علماء اسلام کی لڑی میں پرویا ہے۔ آپ کے درمیان انشاءاللہ کسی کو تفریق ڈالنے نہیں دیں گے، اور اس اتحاد کو اسی طرح برقرار رکھیں گے۔ اس اتحاد کو، اس اتفاق کو اس ضلع کی ترقی کے لیے استعمال کریں گے، اس صوبے کی ترقی کے لیے استعمال کریں گے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کریں گے۔ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے اندر عملاً انشاءاللہ اس کو متعارف کرائیں گے، اور آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کریں گے، اور اس جدوجہد کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ آج بھی اگر ہم پیزو اور ٹانک روڈ کا افتتاح کر رہے ہیں تو اس قوم کو یہ معلوم ہے کہ گزشتہ 10 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ ہر اے ڈی پی میں اس منصوبے کو ڈالا جاتا، لیکن سیاسی انتقام کی بنیاد پر اس منصوبے کے لیے 1 روپے جاری نہیں کیا جا رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سال جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب سیلاب کے دنوں میں یونین کونسل پائی آئے تھے، اس وقت انہوں نے اس منصوبے کا اعلان کیا، اور آج عملاً اس پر ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ضلع ٹانگ سے یارک تک کا روڈ، اس پر بھی ٹینڈر ہو چکے ہیں۔ آپ کو اور آپ کے حقوق کے لیے ہم انشاءاللہ آپ کی وکالت نہیں بلکہ اپنا حق سمجھ کر اس کے لیے جدوجہد کریں گے۔ آج پورے ملک کے اندر افتتاحیں ہو رہی ہیں، وہ منصوبے جو 2018 میں بند کر دیے گئے، ان تمام منصوبوں پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہم کسی صوبے کا حق کسی دوسرے صوبے کو کھانے نہیں دیں گے، ہم کسی قوم کا حق کسی دوسرے قوم کو کھانے نہیں دیں گے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی جماعت ہے، پاکستانی قوم کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے۔ ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کی ہے، ہم نے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد لڑی ہے، ہم تمام اقوام کی خدمت اور تمام انسانیت کی خدمت
اسی طرح جاری رکھیں گے اور آپ کی تائید کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ داؤ دمڑی مینی صاحب جناب مولانا مفتی اسد محمود صاحب دین بعد ازو دا ناظمانو پاک شے درخواست پیش کوما چې دوی یو یو په نمبر باندې راشي عدالتا مولانا صاحب ٹوپئی پور سر کی ناظم گرا بلوچ جناب عالمگیر صاحب، ناظم گرا بلوچ جناب عالمگیر صاحب راشي آرام آرام جائے نا یو 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 ملک اشرف بلوچ گرا بلوچ دا رائے د پاکش معدبانہ درخواست مولانا سے ٹوپئی پور سر ملک اشرف بلوچ صاحب، ناظم یعقوب کالونئی قاضی نوید صاحب، ناظم یعقوب کالونئی قاضی نوید صاحب رائسی مولانا سے ٹوپئی پور سر رشم جوڑوئی سابقہ ناظم شوکت خان بلوچ دائرہ سے مولانا سے ٹوپئی پور سر کی سابق ناظم شوکت بلوچ صاحب، سابقہ ممبر ملک نسیم واگرا، سابقہ ممبر ملک نسیم واگرا صاحب رائے سے مولانا سے ٹوپئی پور سر ماشاءاللہ ٹول پا ادب او پا احترام سر شین انشاءاللہ